वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमतों का नज़ूल आप पर, आपसे जुड़े हर रिश्ते पर कायम व दायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन। खुश रहें, आबाद रहें, सेहतमंद ज़िंदगी के साथ। आमीन आमीन। तो ये जी शाम का टाइम है, 9:30 हो गए हैं शाम के। तो हल्की हल्की हवा चल रही है, बादल भी बने हुए हैं। आज तो दिन बहुत ही अच्छा था, गर्मी थी, धूप थी, और शाम जो है ना माशाल्लाह से ठंडी है। हल्की हल्की ठंड भी है, हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं। और ये है जी मेरा प्यारा सा गार्डन, माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। और इधर जो मैंने फ्रेश प्लांट लगाया था गुलाब का, और प्यारा सा ये फूल भी निकला हुआ है माशाल्लाह से। ये भी इधर चारों तरफ जो है ना दरख्त हैं। ये अभी मैंने आपको एक किस्सा सुनाना है, और वो किस्सा है 4 भूखे और 2 रोटियां। होता कुछ यूँ है कि 2 मियाँ बीवी ना बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनका एक बच्चा भी था। तीनों जो है ना बहुत खुशहाली की ज़िंदगी उनकी गुजर रही थी। अच्छा खासा वो काम करता था। फिर रफ्ता रफ्ता जो है ना उसका काम कम हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना घर का जो सिलसिला है ना वो पहले की तरह नहीं, नॉर्मल होने लगा। तो फिर देखते देखते जो है ना बहुत ज़्यादा भी ऐसा हो गया कि उसका काम ख़त्म हो जाता है। उस आदमी का जो मेहनत मजदूरी वो करता था, उसके दिन लगना ख़त्म हो जाते हैं। और जो है घर की जो चीज़ें होती हैं ना आहिस्ता आहिस्ता वो बेच कर ना गुजारा करना शुरू कर देते हैं। जब चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं तो नौबत जो है ना फाकू तक जा पहुंचती है, यानी कि घर में उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता। तो एक दिन ना उनका बच्चा भी रो रहा होता है, बीवी भी रोना शुरू कर देती है कि हम तो जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को जो है ना भूख लगी है, अब हम क्या करें। तो दुआ भी बहुत करते थे। फिर उस आदमी ने क्या किया कि सोचने लगा कि क्यों ना मैं ऐसा करूं, मैं घर से बाहर निकलूं तो कोई काम वगैरह ढूंढूं, अल्लाह पाक वसीला बना देगा। ऐसा ही उसने किया कि रास्ते में चलता चलता जा रहा था, तो उसको ना रास्ते में ना एक जानने पहचाने जो बुज़ुर्ग हैं उनसे मुलाकात हो जाती है। सलाम दुआ करता है, हाल हवाल एक दूसरे का पूछते हैं। तो बाबा जी जब पूछते हैं कि भाई बरखुरदार बताओ, घर के हालात कैसे चल रहे हैं, काम पर नहीं जाते हो। तो कहने लगा कि काम पे तो जाता था, पहले बहुत अच्छा मेरा हमारा गुजारा हो रहा था, गुजर बसर अच्छी हो रही थी, लेकिन जो है ना अब मेरा काम ख़त्म हो गया है, तो घर में जो है खाने को कुछ भी नहीं था, तो आज तो बड़ी परेशानी के आलम में ना घर से निकला हूँ। तो बाबा जी उसे कहते हैं कि परेशान मत हो, चल मेरे साथ। बाबा जी उसको लेकर ना दरिया के किनारे चले जाते हैं। वहाँ पर पहुँच कर कहते हैं कि चलो अब पानी से जो है ना वज़ू बनाओ। उसने अपना वज़ू बनाया। कहने लगे कि अब 2 रकत नफल अदा करो, अल्लाह ताला से दुआ मांगो, और ये जाल पकड़ो। जब वो दुआ वगैरह से फारग हुआ तो उसके हाथ में जाल दिया कि चल अब ये जाल जो है ना इस दरिया में डाल। जब उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के ना दरिया में जाल फेंका, तो जाल में ना एक मछली फंस जाती है। वो बाहर निकलता है, निकाल कर ना बाबा जी को देने लगता है। तो बाबा जी ने कहा कि ये मछली जो है ना मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। अब इसको लेकर बाजार जाओ, इसको बेच कर जितना कुछ जो है ना तुझे मिलता है अपने घर का सौदा सलफ जो है ना आज के दिन का ले जाओ। वो ऐसा ही करता है, बाज़ार जाता है, मछली को फ़रोख्त करता है। तो जो पैसे उसको मिलते हैं तो वो क्या करता है, थोड़ा सा जो है ना खाने पीने का इंतज़ाम करता है। और रास्ते में आते हुए सोचता है क्यों ना ऐसा करूं कि मैं जो है ना 2 रोटियां भी ले लूं। उसने 2 रोटियां भी ले ली। जब रोटियां लेकर ना घर की तरफ जा रहा था कि अपने बच्चे को दूं, तो जब वो रोटियां उठाए जा रहा था तो रास्ते में वही बाबा जी मिलते हैं। तो उनको कह जाके कहता है कि बाबा जी ये रोटियां जो है ना आप ले लें। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, ये रोटियां आप अपने घर लेकर जाओ और अपनी बीवी और बच्चे को खिलाओ। तो वो जब रास्ते में फिर वहां से ना उनके पास से गुजर कर आगे की तरफ जाता है, तो अगली गली में जब पहुंचता है तो वहां पर क्या देखता है कि एक जो है ना औरत बैठी है, और उसके पास जो है ना एक बच्चा है, उसकी गोद में बच्चा है, और वो बच्चा भी रो रहा है, औरत भी रो रही है। जाकर पास पूछता है कि बहन आपको क्या हुआ है, क्यों आप रो रहे हो दोनों। तो वो कहने लगी कि हम भूखे हैं कई दिनों से, मेरा बच्चा भी भूखा है, मुझे भी बहुत सख्त भूख लगी है, कोई वसीला नहीं है, कोई हमें दे नहीं रहा है। तो उसने जब अपने थैले की तरफ देखा ना, तो उसने सोचा दिल में कि मेरे पास तो 2 रोटियां हैं, घर में लेकर जाता हूँ तो ये बच्चा और ये औरत भूखी रह जाएंगी। अगर जो है ना अपने बच्चे को खिलाता हूँ
یا اس کو کھلا دوں تو اپنا بچہ جو ہے نا بھوکا اور اپنی بیوی بھوکی رہ جائے گی۔ پھر تھوڑا سا نا آگے کی طرف جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، سوچتا ہے نہیں ایسا میں نہیں کر سکتا کہ اگر یہ جو ہے راستے میں مجھے ملے ہیں رو رہے ہیں تو چلے اس بچے کو کھانا کھلا دیتا ہوں، اس نے کھانا کھایا تو میرے بچے نے بھی کھانا کھا لیا۔ جب دل میں یہ سوچتا ہے نا تو کیا کرتا ہے کہ وہ پہلے ایک روٹی جو ہے نا اس بچے کی طرف جو ہے نا بڑھاتا ہے، تو بچہ جو ہے نا وہ روٹی دیکھ کر نا ہنسنا شروع کر دیتا ہے، مسکراتا ہے۔ اور جب وہی دوسری روٹی جو ہوتی ہے نا وہ اس عورت کو دیتا ہے، کہتا ہے کہ اے بہن آپ بھی روٹی کھا لیں، تو اس عورت نے جب روٹی لی نا تو اس کا جو ہے نا آنسو جو ہے نا ایک آنسو اس کا گرا۔ جب آنسو گرا تو وہ نا آدمی جو ہے روٹی دے کر نا وہاں سے جانے لگا، اور دل میں پھر سوچنے لگا کہ دیکھیں اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ روٹیاں تو دو میں نے دے دی ہیں، اب گھر کی طرف جاؤں گا تو کیا منہ لے کر جاؤں گا، بیوی بھی کہے گی کہ یہ سارا دن گھر سے غائب رہا ہے تو ابھی یہ خالی ہاتھ واپس آیا ہے۔ دل ہی دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ دور جو ہے نا اسے بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں کا ایک ہجوم نظر آیا، تو وہاں پر نا ایک آدمی جو ہے نا اونچی اونچی آواز میں نا کسی کا نام پکار رہا تھا کہ جتنے بھی یہاں پر لوگ جمع ہو، کیا فلاں بندے کو آپ جانتے ہو، اس نام کے بندے کو کوئی جانتا ہے؟ تو جب لوگوں کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے اس آدمی کو بولا کہ ہاں ہم جانتے ہیں، وہ فلاں جو آدمی ہے نا اس کا نام یہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ایسا ہے کہ اس آدمی کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ وہ گئے ہیں تو اسے کہنے لگے کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ صبح سے یہاں پر کھڑا تھا، ہر آنے جانے والے سے نا اونچی آواز میں جو ہے نا آواز لگاتا اور پوچھتا کہ اس نام کے بندے کو اگر کوئی جانتا ہے تو مجھے اس سے ملا دیں۔ یہ آدمی اس آدمی کے پاس جاتا ہے تو وہ اس سے حال احوال پوچھتا ہے، سلام دعا کے بعد جو ہے نا پھر اس سے کہنے لگا کہ میرا باپ اور تمہارا باپ جو ہے نا دونوں آپس میں دوست تھے، تو آپ کے باپ نے میرے باپ کے پاس نا کچھ رقم رکھی تھی، اب جب کہ دونوں فوت ہو چکے ہیں دوست، تو میں نے اپنے باپ کا جو ہے نا صندوق کھولا تو اس میں یہ امانت تھی، یہ لفافہ تھا اور اس پر نام لکھا ہوا تھا آپ کا، آپ کے والد صاحب کا اور آپ کا لکھا ہوا تھا۔ اب نہ آپ کے والد صاحب ہیں نہ میرے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ آپ کے والد نے یہ تو نہیں بتایا کہ اس پیسے کا کرنا کیا ہے، تو میں نے اپنے طور پر سوچا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ امانت ہے، میں آپ کو لوٹا دوں۔ اب اس نے جب اتنے سارے ڈھیر سارے پیسے لے کر نا گھر کی طرف جانے لگا تو دل ہی دل میں بہت ہی خوش تھا، جا کر اپنی بیوی کو سارا ماجرا سناتا ہے۔ راستے میں جو عورت ملی تھی اس کا بھی اس کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ جو پہلے بزرگ ملے تھے ان کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو بیوی کہتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ نے دو جو روٹیاں دی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان روٹیوں کے بدلے جو ہے نا ہمیں اتنا پیسہ دے دیا ہے، اتنی دولت دے دی ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو ہے گھر لے لیتے ہیں، کاروبار شروع کرتا ہے اور ہر روز وہ صدقہ دینا شروع کر دیتا ہے، اتنا وہ صدقہ دیتا ہے کہ سال میں جو ہے نا لوگ کہتا ہے کہ میں سوچتا تھا کہ سال میں ایک بار کوئی دیتا ہوگا تو میں تو ہر روز جو ہے نا اتنا زیادہ صدقہ دینے لگا ہوں۔ پھر جب گھر واپس آتا تو اپنی بیوی سے کہتا کہ ہمارے حالات کتنے اچھے ہو گئے ہیں کہ میں اتنا امیر ہو گیا ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ میں ہر روز صدقہ نکالتا ہوں۔ پھر ایک دن کیا کرتا ہے کہ رات کو جب سوتا ہے نا، صبح جب اٹھتا ہے تو کہنے لگا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جو ہے نا حساب کتاب کا، سزا اور جزا کا جو ہے نا دن آ جاتا ہے، تو کہتا ہے میزان جو ہے نا سامنے ترازو بھی ہے، میدان میں کھڑا ہوں، میرا نام پکارا جا رہا ہے کہ آیا اس بندے کی جو ہے نیکیاں اور بدیاں جو ہے نا ان کا ناپ تول کیا جائے۔ تو کہنے لگا کہ جب میری ایک طرف نیکیاں رکھی جاتی ہیں دوسری طرف بدیاں رکھی جاتی ہیں، نیکیوں کا پلڑا جو ہے اونچا ہو جاتا ہے، بدی والا جو ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہنے لگا، سوچنے لگا بھی میں تو ہر روز صدقہ خیرات کرتا ہوں، لوگوں کی مدد کرتا ہوں، تو یہ کیوں ہے کہ مجھے جو ہے نا نیکیاں میری جو ہے نا کم نکلی ہیں اور بدیاں زیادہ ہو گئی ہیں۔ پھر پیچھے سے آواز آتی ہے کہ اس کی اگر کوئی نیکی ہے نا تو اس کو بھی لایا جائے، تو آواز آتی ہے کہ وہ دو روٹیاں ابھی اس کی رہتی ہیں۔ دو روٹیوں کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو پہلی روٹی جب آتی ہے تو وہ جو ہے نا کہتے ہیں اس بچے کی جو مسکراہٹ ہے نا اس کا وزن کیا گیا۔ اب دوسری روٹی لائی گئی، جب دوسری روٹی لائی جاتی ہے نا تو اس کا جو آنسو ہوتا ہے نا وہ اتنا بھاری اتنا وزنی ہوتا ہے اس عورت کا کہ نیکیاں اور بدیاں دونوں جو ہے نا برابر ہو جاتی ہیں۔ پھر پیچھے سے آواز آتی ہے کہ یہ جو ہے نا بندہ جو ہے نا اس کا نیکیاں اور بدیاں دونوں کے یعنی کہ برابر ہو گئی ہیں، تو یہ جیت گیا ہے، یعنی کہ سزا سے بچ گیا ہے، نجات پا گیا ہے، یہ بندہ نجات پا گیا ہے۔
تو اس نے پھر یہ آخر میں کہا کہ مجھے اس بات کا جواب دیا جائے کہ میں پریشان ہوں کہ میں نے اتنا صدقہ خیرات کیا تو وہ کدھر گیا؟ تو پھر جب اس کو جواب ملا کہ دیکھیں، یہ جو آنسو تھا نا عورت کا، یہ اتنا قیمتی تھا، اتنا وزنی تھا کہ اگر یہ آنسو ایک نہ ہوتا تو تجھے آج نجات نہ ملتی۔ رہی بات صدقے کی، صدقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یہ نہیں کہ جب مصیبت آئے، کوئی بیمار ہو تو آپ صدقہ دیں، صدقہ آپ ہر روز دیں۔ اگر آپ میں طاقت ہے، ہمت ہے تو آپ صدقہ دیں۔ اور کھانے کی رہی بات، اگر آپ کے پاس 3 ٹائم کا کھانا ہے تو 2 ٹائم کا کھانا آپ خود کھائیں، تیسرا جو ہے جو بھوکا ہے اس کو کھلا دے کھانا۔ اور لیکن اس صدقے میں آپ نمائش نہ کریں۔ تو صدقہ خیرات ضرور کرتا تھا لیکن آپ نمائش بھی کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نمائش کرنا پسند نہیں ہے کہ آپ ہر روز سوچتے تھے کہ اتنا صدقہ میں کیسے نکالنے لگا ہوں، اتنے پیسے کیسے آگے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جب اس نے جو روٹی کا جب بات ہوئی تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 2 جو روٹیاں تھیں وہ روٹیاں اگر تو گھر کو لے جاتا تو آج تیرے پاس کوئی نیکی نہ ہوتی۔ تو نے سوچا کہ اگر میں اپنے گھر کی طرف یہ روٹیاں لے کر جاتا ہوں تو میری بیوی اور بچہ تو کھا لیں گے، لیکن یہ جو ہے نا عورت اور اس کا بیٹا جو ہے نا بھوکا رہ جائیں گے، کیوں نہ ایسا کرو کہ میں ان کو کھلا دوں۔ تو اس عورت کی آنسو اور اس بچے کی مسکراہٹ، ان دونوں نے تجھے بچا لیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب اس پیارے سے قصے کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور اجازت چاہنے سے پہلے مختصر سی بات، اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سجدے میں جھک گیا اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بشرط زندگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا اور اپنی فیملی کا ڈھیروں خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔